اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہفتہ وار مذاکرہ برکلام اقبال کے سلسلے کا یہ 15واں پروگرام ہے، اور آج کے پروگرام کے لیے ہم نے دعوت دی ہے محترم پروفیسر سحر انصاری صاحب کو، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ وہ ہمارے مابین موجود ہیں۔ ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کی اجازت سے محفل کا باقاعدہ آغاز چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے میں درخواست کروں گا محمد خان صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک سے اس محفل کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الكافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ ترجمہ۔ سورہ احزاب آیت نمبر 1۔ اے نبی، اللہ سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ سننا، بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم محمد خان صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کر رہے تھے، اور آج کے پروگرام کی صدارت، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کہ جناب پروفیسر سحر انصاری صاحب کر رہے ہیں، اور ہمارے مہمان خصوصی میں ڈاکٹر پروفیسر رئیس احمد سمدانی صاحب اور ڈاکٹر افتخار احمد ملک ایڈوکیٹ صاحب ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ میں باقاعدہ اس غزل جو کہ ہم نے منتخب کی ہے، بال جبریل حصہ دوم کی غزل نمبر 28، اس پر گفتگو کے لیے میں دعوت دوں گا محترم مشتاق مہر صاحب کو۔ پروفیسر مشتاق مہر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر مجلس پروفیسر سحر انصاری صاحب، مہمانان خصوصی، محبان ادب اور محبان اقبال، السلام علیکم۔ آج میرا یہ دوسرا پروگرام ہے کہ میں دانشگاہ اقبال میں حاضر ہوا ہوں، اور مجھے ان کے کلام پر، ان کے فکر پر 2 لفظ بولنے کا موقع ملا ہے۔ اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے، اور ہماری یہ سعادت مندی ہے ہم سب کی، کہ آج ہمارے درمیان ایک قدآور شخصیت، ممتاز شاعر، ادیب اور دانشور پروفیسر سحر انصاری صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ یہ ان کی سرپرستی میں پروگرام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ آج ہم ان کی گفتگو سے اور ان کی دانش سے، جو دانش اقبال کے حوالے سے ہوگی، ہم محظوظ ہوں گے۔ تو اب بغیر تمہید باندھے، کیونکہ مقررین بھی زیادہ ہیں، تو میں اس غزل جو منتخب کی گئی ہے اس میں سے چند اشعار کی تشریح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔
اس غزل میں یہ غزل جو ہے یہ 7 اشعار پر مشتمل ہے، اور جیسا کہ گزشتہ پروگرام میں نے عرض کیا تھا، اور خاص طور پہ اس بات کو ملک صاحب نے بہت سراہا تھا، بہت تائید کی تھی، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دیکھیے کہ علامہ اقبال کی غزلیں اس زمانے میں جب غزل میں لب و رخسار کی بات ہو رہی تھی، گل و بلبل کی بات ہو رہی تھی، تو اس زمانے میں جو شاعری کی، اور وہ بھی غزل میں، تو وہ نظمیہ مضمون کیسے لائے ہیں اور کتنے ماشاءاللہ کامیاب ہیں۔ اور اگر ہم تھوڑی سی واجبی سی فارسی اور عربی جانتے ہیں تو ان کے اشعار کو سمجھنا کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اس غزل میں کہ خرد نے مجھ کو عطا کی نظر حکیمانہ، خرد نے مجھ کو عطا کی نظر حکیمانہ، سکھائی عشق نے مجھ کو حدیث رندانہ۔ یہ پہلا شعر ہے غزل کا۔ دیکھیے علامہ اقبال کی شاعری کا، ان کی نظموں کا، غزلوں کا کوئی بھی شعر آپ اٹھائیں، اور اس میں سب سے جو نمایاں چیز ہے ان کے ایک شعر کے اندر جو چیز ہوتی ہے، وہ زیادہ تر ہم نے محسوس کیا ہے کہ صنعت تضاد اس میں زیادہ استعمال کی ہوئی ہوتی ہے۔ اور یہ سار صاحب بہتر جانتے ہیں، ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ جب صنعت تضاد کا استعمال ہو کسی بھی شعر میں تو وہ اس کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اب دیکھیے اس میں خرد نے مجھ کو عطا کی نظر حکیمانہ، دوسرا مصرع ہے سکھائی عشق نے مجھ کو حدیث رندانہ۔ اس میں خرد اور عشق یہ متضاد لفظ ہیں، یہ دونوں جب استعمال ہوئے ہیں پہلی سطر میں، پہلے مصرع میں خرد اور دوسرا میں عشق، تو بالکل سمجھنا اس کو جو ہے وہ آسان بن گیا ہے۔ خرد نے مجھ کو عطا کی نظر حکیمانہ، ایک عام جو ہے وہ اقبال کا قاری جو ہے وہ بھی اس کو سمجھ سکتا ہے کہ علامہ اقبال صاحب بہت آسان بات کر رہے ہیں کہ خرد اور عشق میں کیا فرق ہے، خرد ہمیں کیا سکھاتی ہے اور عشق جو ہے ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ خرد نے مجھ کو عطا کی نظر حکیمانہ، اس نے مجھے جو ہے وہ علم و دانش، حکمت اور بصیرت یہ چیزیں مجھے سکھائی، اور عشق نے جو مجھے سکھایا وہ کیا ہے، سکھائی عشق نے مجھ کو حدیث رندانہ، اس نے مجھے رندانہ باتیں سکھائی۔ اور حکیمانہ اور رندانہ یہ بھی وہی تضاد ہے کہ خرد یہ سکھاتا ہے، عشق جو ہے وہ یہ سکھاتا ہے۔ یہ علامہ صاحب کے ہاں یہ خرد اور عشق کی لڑائی جو ہے یہ چلتی رہتی ہے، اور اسی سے ہم سیکھتے ہیں۔ ویسے بھی عام طور پر یہی ہے، نفسیات بھی یہی کہتی ہے کہ جب تضادات کے ذریعے کوئی چیز سمجھائی جاتی ہے تو وہ آسان بن جاتی ہے۔ تو یہ بالکل اب صاف جو ہے وہ ان کا شعر ہے کہ خرد نے مجھ کو عطا کی نظر حکیمانہ، سکھائی عشق نے مجھ کو حدیث رندانہ۔ مجھے علم و حکمت اور فرزانگی اور یہ چیزیں جو ہے مجھے خرد نے عطا کی ہیں، اور عشق نے مجھے جو ہے وہ انداز رندانہ جو ہے وہ سکھایا ہے، رندی کا انداز، وہ جو عقل کی بات نہیں ہوتی ہے، عشق سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ تو یہ حکیمانہ اور رندانہ یہ بھی تضادات ہیں۔ اب دوسرا شعر ہے، نہ بادہ ہے نہ سراہی ہے نہ دور پیمانہ، نہ بادہ ہے نہ سراہی ہے نہ دور پیمانہ، فقط نگاہ سے رنگی ہے بزم جانانہ۔ نہ بادہ ہے نہ سراہی ہے نہ دور پیمانہ، فقط نگاہ سے رنگی ہے نرم بزم جانانہ۔
دیکھیے اس میں بھی وہی جو ہے وہ صنعت تضاد بھی ہے، صنعت لف و نشر بھی جو ہے اس کا استعمال بھی ہے. یہ ہم سب جانتے ہیں جن کا شعر سے تعلق ہے، شعر و ادب سے، اور خاص طور پر شعر سے، کہ پہلے مصرع میں جو ہے وہ 2-4 الفاظ جو ہے، الفاظ کا ایک سیٹ جو ہے وہ دیا جاتا ہے، اور پھر دوسری مصرع میں جو ہے وہ کھلتا ہے کہ یہ کیا ہے، ان کے اوپر جو بیان کیا گیا ہے 2-4 الفاظ دیے گئے ہیں، فہرست دی گئی ہے، یہ کیا، ان کے بارے میں یہ کیا کہہ رہے ہیں. نہ بادہ ہے نہ سراہی نہ دور پیمانہ، فقط نگاہ سے رنگی ہے بزم جانانہ. یعنی اس میں دیکھیے علامہ اقبال صاحب کا کمال کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بزم ساقی ہے یہ عام طرح کی بزم نہیں ہے، اور نہ ہی ساقی عام طرح کا ہے. دیکھیے علامہ اقبال کی تو ہر چیز جو ہے خاص ہوتی ہے، جیسے مرد مومن ان کا خاص ہے، اور اس طرح سے جو ہے وہ عشق کی خاص معنی ہوتے ہیں ان کے ہاں، اور اسی طرح خرد کی بھی جو ہے وہ خاص ایک وہ ہوتی ہے، مرد مومن، مرد حر وغیرہ اس طرح کی، یا خودی کو کہیں کہ خودی جو ہے وہ بھی علامہ اقبال کے ہاں اپنی خاص ایک معنوں میں ہے. کردار کا لفظ ہے تو وہ بھی ایک خاص معنوں میں ہے. تو اس میں بھی جو ہے وہ ایک عجیب اور بہت پیارا شعر وہ کہتے ہیں کہ نہ بادہ ہے نہ سراہی ہے نہ دور پیمانہ. اب یہ چیزیں اگر نہیں ہیں تو پھر کیا، پھر مے خانے کا کیا تصور. لیکن وہ جواب دیتے ہیں کہ فقط نگاہ سے رنگی ہے بزم جانانہ، کہ محبوب کی نگاہ جو ہے اس سے یہ پوری بزم جو ہے وہ رنگین ہو گئی ہے، اس میں رانائی پیدا ہوئی ہے، اس میں اگر کوئی رنگ پیدا ہوا ہے، اس میں کوئی محبوبیت کے پہلو پیدا ہوئے ہیں، تو وہ محبوب کی نگاہ سے پیدا ہوئے ہیں. اور وہ محبوب کی کون سی نگاہ سے رنگی ہے بزم جانانہ، یعنی محبوب کی نگاہ سے وہ ہے. اب دیکھیے کہ اس طرح سے اور بھی اشعار ہیں. یہ ایک اور ہے کہ میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ، میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ، کہ میں ہوں محرم راز درون مے خانہ. اب یہ علامہ صاحب اس طرح یہ زیر اضافت 3 4 استعمال کرتے ہیں، لیکن جو فارسی خواندہ ہیں لوگ وہ ان چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں. یعنی جہاں سے وہ لفظ شروع ہوتا ہے اور آخر پہ ختم ہوتا ہے، جس طرح ہمیں استادوں نے سکھایا کہ بھائی پھر اس کے معنی اگر اردو میں کرنے ہیں تو پھر آخری لفظ سے شروع کرو. تو اس طرح سے یہ ہے کہ میں ہوں محرم راز درون مے خانہ، یعنی جو مے خانہ ہے اس کے اندر کے جو راز ہیں، گہرائی جو ہے اس کی، میں اس سے جو ہے محرم ہوں، اس سے میں آشنا ہوں، مجھے معلوم ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میری یہ شاعری یا میری اس مصرع کو، میرے یعنی نوائے پریشاں کو، یہ پریشان خیالات کو، نالہ پریشاں کو یا نغمہ پریشاں کو آپ صرف شاعری مت سمجھیں. اب دیکھیں اس میں ایک فارسی کا لفظ درون استعمال ہوا ہے، یہی درون اندرون ہے، الف کا اضافہ ہوتا ہے، یہ دونوں فارسی میں مستعمل ہیں. جیسے فرنگ ہے تو پھر افرنگ ہے، اسی طرح سے. تو یہ بھی بالکل شعر جو ہے وہ آسان ہے. میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ، کہ میں ہوں محرم راز درون مے خانہ. ایک اور شعر اگر وقت کی تنگی نہیں ہے تو جی چلیے ٹھیک ہے. بہت شکریہ کہ ہمیں موقع دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اور کافی محنت سے انہوں نے اپنے نوٹس بنائے تھے. اور اب میں ملتمس ہوں محترمہ شائستہ سحر صاحبہ سے کہ وہ اس غزل کے بارے میں اپنا حاصل مطالعہ سامعین کے سامنے پیش فرمائیں، اور 10 منٹ کا وقت تقریباً ہوگا. تمام حاضرین محفل السلام علیکم.
میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ جناب سر انصاری کی صدارت میں اقبال پر بات کرنے کا موقع ملا ہے۔ اقبال کی مجموعی طور پر اگر شاعری کا جائزہ لیا جائے یا مطالعہ کیا جائے تو بہت سی ایسے عوامل یا ایسی علامتیں نظر آتی ہیں جو ان کی تمام شاعری کا احاطہ کرتی ہیں۔ تو اگر اس غزل کے بارے میں بات کی جائے، کیونکہ وقت بہت محدود ہے، اس غزل کے پہلے شعر میں کو سمجھنے کے لیے ہمیں اقبال کا جو فلسفہ ہے عقل و عشق، اس کو سمجھنا ہوگا، اس تصور کو سمجھنا ہوگا۔ اقبال نے کہیں بہت ساری جگہوں پر عشق کو فوقیت دی ہے عقل پر۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ اقبال یہ کہتے ہیں، یہاں پہ اقبال عقل اور عشق کا تقابل کر رہے ہیں، کسی حد تک موازنہ کر رہے ہیں، اور جو اہمیت زیادہ دے رہے ہیں وہ عشق کو دیتے ہیں، کیونکہ عقل جو ہے وہ محدود ہے، عشق جو ہے لا انتہا ہوتا ہے۔ اس عشق جو ہے وہ تمام منازل طے کروا دیتا ہے جہاں عقل روک دیتی ہے۔ تو یہاں پہلے شعر میں جس طرح خرد نے مجھ کو عطا کی نظر حکیمانہ، سکھائے عشق نے مجھ کو حدیث رندانہ، یہاں پہ دونوں ہی کو اپنا استاد قرار دیتے ہیں اقبال کہ عشق بھی میرا استاد ہے اور عقل بھی میری استاد ہے۔ جہاں تک عقل کا تعلق ہے، عقل فلسفہ، مغربی تعلیم، منطق، ان تمام چیزوں کا ماخذ عقل ہوتی ہے۔ عقل راستہ دکھاتی ہے اور عشق اس راستے پر چل کر منزل تک پہنچا دیتا ہے، انسان کو پہنچا دیتا ہے۔ اگر عقل راستہ نہ دکھائے اور دل میں ذوق و شوق تو ہو، لیکن عقل راستہ نہ دکھائے تو بھی انسان بھٹک جاتا ہے۔ عقل انسان کو اپنائے جہاں اشیاء جہاں کو سمجھنا پرکھنا سکھاتی ہے اور عمل آموزش کا تیز ہو جاتا ہے۔ یہاں اقبال کی غزل بال جبریل میں شامل ہے، جو ان کے دورہ یورپ کی یادگار ہے۔ جس طرح میں نے اقبال کا شعر بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل محو تماشائے لب بام ابھی۔ عقل اقبال کے نزدیک شعور اور منطق کا درجہ رکھتی ہے، جبکہ عشق سے مراد جذبہ، لگن، شوق اور خودی ہے۔ اب یہاں پر بقول اقبال عقل نے اقبال کو شعور و آگہی سے بہرہ مند کیا ہے، تو عشق نے وہ سرمستی، لگن، شوق پیدا کیا جس کے سبب وہ قرب الہی کے امیدوار ہوئے۔ عقل و شعور نے راستہ دکھایا اور عشق نے منزل تک پہنچایا۔ عقل نے مسائل پر غور و فکر کرنا سکھایا تو عشق نے اسی غور و فکر کے نتائج یعنی حقائق کو بے باکی کے ساتھ بیان کرنا سکھایا۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ اب جہاں تک دوسرے شعر کی اگر ہم بات کی جائے کرتے ہیں تو نہ بادہ ہے نہ سراہی نہ دور میں خانہ، فقط نگاہ سے روشن ہے بزم جانا نا۔ اب یہاں پہ تقابل میں ایک اور شعر اقبال کا، فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے۔ اب یہاں پر محبوب کو دیکھنے کے لیے، محبوب کے دیدار کے لیے یا بزم جانان کو دیکھنے کے لیے دنیاوی آنکھ کی ضرورت نہیں ہے، یعنی دنیاوی آنکھ، بادہ، سراہی، جام، دنیاوی چیزیں، یعنی اگر محبوب کون سی جا ہے جہاں جلوائے محبوب نہیں، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر۔ یہاں پہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی یا پھر حضوری عین شرط تاب دیداری و گفتاری، جہاں پر شمع ہوتی ہے وہیں ہوتا ہے پروانہ، یعنی بزم خیال کو روشن رنگین کرنے کے لیے کسی عارضی سہارے سامان کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ محبوب کی ایک نگاہ انجمن برپا کر دیتی ہے۔ محبوب کو اپنی محفل خوبصورت بنانے کے لیے کسی شے کی حاجت نہیں، وہ ایک نگاہ ڈالتا ہے اور محفل رنگین ہو جاتی ہے۔ اب تیسرے شعر پہ اگر غور کیا جائے، زیادہ وقت نہیں لوں گی۔ میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوں محرم راز درون میں خانہ۔ اب یہاں پہ اقبال کی شاعری کا ایک اہم جز جو ہے وہ نیابت الہی ہے۔ نیابت الہی یعنی اللہ تعالیٰ کا نائب ہونا۔
اب یہاں پہ وہ اپنے نوائے شاعر یعنی اپنی شاعری کو پریشان منتشر خیالی یا پریشانی قرار نہیں دے رہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ میں ہوں محرم راز درون میں خانہ، یعنی میں خانہ کے اندر جو تمام راز برپا ہیں میں وہ سب مجھ پر آشکار ہو چکے ہیں۔ گویا اللہ کا نائب ہونے کے ناطے اقبال یہ کہتے ہیں کیونکہ میں اللہ کا نائب ہوں، اور اللہ نے کن کے جہاں بنایا، اور یوم الست جو وعدہ کیا کہ اور دوسری بات انسان تمام مخلوقات پر ٹائم بتا دیجیے گا ہو جائے تو ٹھیک ہے، افضل قرار دیا ہے۔ اور اقبال اسی حوالے کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نائب ہوں، اور نائب ہونے کے ناطے کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کا علم عطا کیا ہے، اور اسی حوالے سے تمام مخلوقات پر میں افضل ہوں، اسی لیے میری نوائے پریشاں میری منتشر خیالی کو شاعری نہیں بلکہ ان حقائق کا محرم سمجھنا چاہیے جو لفظ کن کا باعث بنے، اور یہ مقام میں نے آہ نیم شبی سے حاصل کیا ہے۔ اقبال کی شاعری میں آہ نیم شبی، گریہ نیم شبی سحرگاہی، یہ تراکیب یا الفاظ آپ کو بہت سے ملیں گے۔ یہاں پر ایک اور شعر آپ موازنے کے طور پہ یا قرار دے سکتے ہیں اسی کا مماثل، یعنی میرے ہم سفیر سے بھی عصر بہار سمجھے، میرے ہم سفیر سے بھی عصر بہار سمجھے، انہیں کیا خبر کہ کیا ہے یہ نوائے عاشقانہ، یعنی اپنے نغموں کو نوائے عاشقانہ قرار دیتے ہیں، اور کہتے ہیں میرے نغموں کو وہی سمجھ سکتے ہیں جنہیں معلوم ہو، جنہیں اپنا فریضہ معلوم ہو، جنہیں اپنے نائب ہونے کا احساس ہو کہ وہ اللہ کے نائب ہیں، اور نائب ہونے کی حیثیت سے انسان کے کیا فرائض ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں، اقبال کہتے ہیں کہ کیونکہ میں اللہ کا نائب ہوں، انسان اگر آپ تمام انسانوں کی بات کی جائے بحیثیت انسان میں اللہ کا نائب ہوں، میں اس کے تمام رازوں سے واقف ہوں۔ 10 منٹ ہو گئے ہیں، بتا دیجیے گا ٹائم مجھے۔ اچھا 3 منٹ ہیں، اچھا جی۔ اچھا جہاں تک چوتھا شعر ہے، کلی کو دیکھ کہے تشنۂ نسیم سحر، کلی کو دیکھ کہے تشنۂ نسیم سحر، اسی میں ہے میرے دل کا تمام افسانہ، یعنی کلی کی تشنا لبی میں یا کلی کے نہ شگفتن میں یا نہ کھلنے میں اقبال کے دل کا افسانہ موجود ہے۔ یعنی دل کی کلی کیسے کھلے گی؟ جب جلوہ محبوب ہوگا، محبوب کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ہوں گی، تابع دیدار ہوگا تو جو بن کلی ہے وہ کھل جائے گی۔ یہاں پہ کہتے ہیں کلی کو دیکھ، یعنی اشارہ کرتے ہیں کہ جب آپ کلی کو دیکھیں گے تو آپ کو میرا افسانہ یا میری کہانی سمجھ میں آ جائے گی کہ جو میں نہیں کھل سکا یا میں کھل نہیں پا رہا تو اس کی کیا وجہ ہے۔ جب میں اپنے محبوب کو دیکھوں گا، اس کا دیدار کروں گا تو میں پھول کی طرح کھل جاؤں گا، یعنی میں کلی نہیں رہوں گا۔ یعنی جس طرح نسیم کے التفات کے بغیر کلی کی خندگی ممکن نہیں، اسی طرح میرا دل بھی دیدار الہی کے بغیر شگفتہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی بتائے، کافی ہے، کوئی بتائے مجھے یہ غیاب ہے کہ حضور سب آشنا ہے یہاں ایک میں ہوں بیگانہ، یعنی کہتے ہیں کیا میں حقیقت شناس ہوں یا لوگ حقیقت شناس ہیں۔ اب یہاں پر وہ بہت سے جو پردے صوفیاء کرام جیسے کہتے ہیں، جو اولیاء کرام ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کی دیدار جنہیں ہوتا ہے، یعنی وہ رازوں سے واقف ہوتے ہوئے بھی وہ راز اللہ تعالیٰ کے افشا نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پہ یہ کہتے ہیں یا تو میں انجانا ہوں یا لوگ انجانے ہیں، یا میں حقائق سے نا واقف ہوں یا لوگ نا واقف ہیں، یعنی کیا میں حقیقت شناس ہوں یا لوگ اپنی نارسائی لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں کہ کیا میں واقعی حقائق سے بیگانہ ہوں، یا یہ لوگ مجھے در محبوب تک رسائی نہیں دے رہے، یا یہ اثر باریابی ہے کہ میں جن رازوں سے واقف ہوں وہ میری حضوری کو بھی غیاب میں بدل دیتے ہیں، یعنی میں سب جانتے بوجھتے ہوئے انجان بن جاتا ہوں اور میں وہ راز اپنی زبان تک نہیں لا سکتا جو میں جانتا ہوں یا جو میرے دل میں محفوظ ہیں۔ تو یہاں پہ سب جانتے ہوئے بھی لا علمی کا اظہار کرنے کے بعد، جہاں تک میری کم علمی یا جو میری جتنی ذہنی استطاعت ہے اس کے مطابق میں نے گفتگو کی، کیونکہ کبھی اس طرح گفتگو کرنے کا موقع ملتا نہیں ہے، نہ ہی مجھے صحیح طرح نوٹس بنانے کا موقع ملا، بس جتنا میرا علم تھا محدود وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ بڑی اچھی تیاری تھی آپ کی، اور آپ نے کہا کہ آپ کو موقع نہیں ملا، لیکن جب موقع ملے گا تو پھر آپ مزید، اس کا مطلب ہے کہ اچھی جو ہے وہ گفتگو کریں گی،
لیکن آج جو آپ نے گفتگو فرمائی ہے وہ بھی بڑی ٹو دی پوائنٹ تھی، اور بڑا آپ نے صحیح جو ہے نا انالیسس کیا اور صحیح جو ہے نا وہ کیا. تو کشور عروج صاحبہ بھی آ گئی ہیں، کچھ تیاری ہے آپ کی بھی؟ بسم اللہ کریں. میں ملتمس ہوں محترم ڈاکٹر رانا خالد محمود قیصر صاحب سے کہ وہ اپنا حاصل مطالعہ سامعین کے سامنے پیش فرمائیں. محترم ڈاکٹر رانا خالد محمود قیصر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم صدر محفل، معزز اساتذہ کرام، اہل علم و دانش، سامعین بھی ہیں. آج ہم ایک ایسے عہد ساز مفکر، شاعر اور معلم انسانیت کی فکر پر گفتگو کے لیے جمع ہیں جس نے صرف شعر نہیں کہا بلکہ ایک قوم کے دل میں خودی، حریت، عمل اور امید کی شمع روشن کی. علامہ محمد اقبال کا پیغام محض ادبی سرمایہ نہیں بلکہ ایک زندہ فکری تحریک ہے جو ہر دور کے انسان کو اپنی حقیقت پہچاننے، اپنی قوت دریافت کرنے اور اپنی تقدیر خود لکھنے کا حوصلہ عطا کرتی ہے. اقبال شناسی دراصل اقبال کے الفاظ کو دہرانے کا نام نہیں بلکہ ان کی فکر کی تہ تک پہنچنے، ان کے تصور خودی، عشق، اجتہاد، حرکت اور انسان دوستی اور احیاء امت کے پیغام کو سمجھنے اور عصر حاضر کے تناظر میں اس کی معنویت کو دریافت کرنے کا عمل ہے. اقبال نے ہمیں بتایا کہ قوموں کی بقا مادی وسائل سے زیادہ فکری بالیدگی، اخلاقی استحکام اور مسلسل جد و جہد سے وابستہ ہوتی ہے. زیر مطالعہ متن بھی اس حقیقت کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اقبال شناسی ہماری قومی ضرورت ہے. اقبال کی شاعری ہماری تہذیبی شناخت، دینی شعور اور فکری خود مختاری کی امین ہے. ان کے افکار آج بھی نئی نسل کو احساس ذمہ داری، اعتماد ذات اور تعمیر مستقبل کا درس دیتے ہیں. آئیے ہم اقبال کو صرف ایک عظیم شاعر کے طور پر نہیں بلکہ ایک ایسے معلم حیات کے طور پر سمجھنے کی کوشش کریں جس کی آواز آج بھی ہمیں پکار رہی ہے. آپ کہتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. وال جبریل کی اس غزل پہ اپنے معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ علامہ اقبال کی یہ غزل ان کے فکری سفر کی نمائندہ غزلوں میں شمار ہوتی ہے. اس میں عقل اور عشق، تصوف اور حیات، مشرق و مغرب اور شاعر کی باطنی کیفیت کو نہایت لطیف علامتی انداز میں پیش کیا گیا ہے. یہ غزل محض جذبات کا اظہار نہیں بلکہ اقبال کے فلسفہ حیات کا نچوڑ ہے. اس میں عشق کو عقل پر فوقیت دی گئی مگر عقل کی نفی نہیں بلکہ اس کی تکمیل عشق کے ذریعے کی گئی ہے. پہلا شعر خرد نے مجھ کو. غزل کا آغاز ہی اقبال کے فکری نظام کو واضح کر دیتا ہے کہ عقل انسان کو حکمت، استدلال اور تجزیے کی قوت عطا کرتی ہے لیکن عشق زندگی کے اسرار، جرأت عمل اور بے خودی کی کیفیت پیدا کرتا ہے. یہاں حدیث رندانہ سے مراد وہ آزاد اور بے تکلف طرز فکر ہے جو رسمی قیود سے بلند ہو کر حقیقت تک پہنچتا ہے. اقبال کے نزدیک عقل اور عشق میں تضاد نہیں بلکہ عشق عقل کی منزل کمال ہے. دوسرا شعر کہ نبادہ ہے. یہاں اقبال نے تصوف کی مروجہ علامتوں کو نئی معنویت ادا کی ہے. حقیقی سرور شراب میں نہیں بلکہ محبوب حقیقی کی نگاہ میں ہے. عشق کی کیفیت ظاہری وسائل کی محتاج نہیں ہوتی، روحانی وجد انسان کے باطن سے پھوٹتا ہے. تیسرا شعر میری نوائے پریشاں. اقبال اپنی شاعری کو محض فن یا تخیل قرار نہیں دیتے. ان کے نزدیک ان کی شاعری ایک روحانی تجربہ ہے. میں خانہ یہاں معرفت، عشق اور حقیقت کا استعارہ ہے اور محرم راز وہ شخص ہے جسے باطن کے اسرار تک رسائی حاصل ہو. اس لیے ان کا کلام وحی تو نہیں مگر الہام فکر کا آئینہ ضرور ہے. چوتھے شعر کہ کلی امید، امکانات اور خودی کی علامت ہے. جس طرح کلی صبح کی ہوا کی منتظر ہوتی ہے تاکہ پھول بن سکے، اس طرح انسان بھی روحانی بیداری اور عشق کی نسیم کا محتاج ہے. اقبال اپنے دل کی پوری داستان اس علامت میں سمو دیتے ہیں. کوئی بتائے مجھے. یہ شعر اقبال کی روحانی تنہائی کی تصویر ہے. معاشرے میں ہر شخص دنیا سے مانوس ہے لیکن صاحب دل انسان اپنے ماحول میں بھی اجنبی محسوس کرتا ہے. غیاب اور حضور کی اصطلاحات تصوف سے ماخوذ ہیں جو ظاہر و باطن کے فرق کو نمایاں کرتی ہیں.
چھٹا شعر فرنگ. یہ شعر اقبال کے یورپی تجربات کی یاد دلاتا ہے. وہ مغرب کی علمی ترقی سے متاثر ہے مگر اس کی روحانی ویرانی سے آگاہ بھی ہیں. ویرانہ یعنی مغربی تہذیب کی باطنی خلا کی علامت ہے. شاعر طنزاً کہتا ہے کہ شاید یہی ویرانی میرے جنوں کو سنبھال سکے کہ کوئی راہ دکھا سکے. آخری شعر مقام عقل سے. مقطع پوری غزل کا خلاصہ ہے. عقل کی منزل تک پہنچنا نسبتاً آسان ہے لیکن عشق کی منزلت میں انسان اپنی انانیت، اپنی محدود عقل اور اپنے وجود کو فنا کر دیتا ہے. یہی فنا دراصل بقا کا راستہ ہے. اقبال کے نزدیک انسان کی معراج عقل نہیں بلکہ عشق ہے، کیونکہ عشق ہی خودی کو جلا بخشتا ہے اور انسان کو خدا کی نیابت کے قابل بناتا ہے. اس غزل میں عقل اور عشق کا اقبالی تصور پوری آب و تاب سے جلوہ گر ہے. شراب، میخانہ، کلی، نسیم سحر اور ویرانہ جیسے استعارے سے تصوف اور فلسفہ خودی کی تعبیر بن گئے ہیں. زبان نہایت شستہ، کلاسیکی اور فارسی آمیز ہے جو اقبال کے مخصوص اسلوب کی پہچان ہے. غزل میں خارجی واقعات سے زیادہ باطنی واردات کو موضوع بنایا گیا ہے. مقطع پوری غزل کے مرکزی فلسفے کے جامع کا اظہار ہے. یہ غزل اقبال کے اس یقین کا اظہار ہے کہ عقل انسان کو راستہ دکھاتی ہے مگر عشق منزل تک پہنچاتا ہے. عشق ہی انسان میں تخلیقی قوت، حریت فکر، جرأت عمل اور معرفت الہی بیدار کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اقبال کے نزدیک کامل انسان وہ ہے جو عقل کی روشنی کو عشق کی حرارت سے ہم آہنگ کر کے زندگی کو مقصد، حرکت اور معنویت عطا کرے. یہ غزل آج بھی ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم محض استدلال پر اکتفا نہ کریں بلکہ اپنے باطن کو عشق، یقین، عمل اور خودکشی کی روشنی سے منور کریں. یہی اقبال کے فلسفہ حیات کا مرکزی پیغام ہے. بہت شکریہ. یہ تھے محترم ڈاکٹر رانا خالد محمود قیصر صاحب، اور انہوں نے بڑے مختصر اور جامع انداز میں اپنا حاصل مطالعہ پیش فرمایا. اور ان کی خاص بات یہ تھی کہ چونکہ اشعار جو ہے وہ بار بار ریپیٹ ہو رہے تھے تو وہ پہلے دو الفاظ بول کر تو شاعر آگے جو ہے نا وہ اپنی وہ کر لیتے تھے. تو بہت شکریہ سر، آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو محدود وقت میں سمیٹ لیا. اور یہی گزارش میں اپنے اگلے مقرر سے کروں گا کہ تقریباً آپ کو بھی 10 منٹ کا ٹائم دیا جائے گا. اور اب میں ملتمس ہوں محترم ڈاکٹر انور اقبال صدیقی صاحب. اچھا ہاں، کشور عروج صاحبہ جو ہے ان سے پہلے کر. جی میں ملتمس ہوں محترمہ کشور عروج صاحبہ سے کہ اپنا حاصل مطالعہ سامعین کے سامنے پیش کریں. بہت شکریہ صاحب صدر، آپ کی اجازت سے. اور اشعار میں بھی اسکپ کر دیتی ہوں. میں ابھی خالد رانا صاحب سے یہی کہہ رہی تھی کہ آپ نے اچھا کیا. میں بھی خیرت یہ پہلے شعر کی تشریح کر رہی ہوں کہ اس شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ زندگی کی سچائیوں کو سمجھنے کے لیے انہوں نے عقل اور عشق دونوں سے فیض حاصل کیا ہے. مصرے میں وہ عقل کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عقل و شعور نے مجھے ایک فلسفی اور دانا کی نظر دی ہے. اس تعلیمی اور ذہنی صلاحیت کی بدولت میں نے کائنات کے سارے قوانین کو سمجھا. یہ نظر کائنات کی تسخیر اور مادی دنیا میں ترقی کے لیے بہت ضروری ہے. عقل محض انسان کو خشک اور سرد بنا دیتی ہے. اس لیے مجھے سچی زندگی کا راستہ عشق نے دکھایا. عشق نے مجھے وہ بے باکی، مستی اور جنون سکھایا جو مصلحت پسند عقل کے بس کی بات نہیں. یہ عشق ہی ہے جو انسان کو خدا کے قریب کر دیتا ہے اور اسے خودی کی حقیقی پہچان کرواتا ہے. علامہ اقبال کے نزدیک ایک کامل انسان وہ ہے جس کے پاس کائنات کو سمجھنے کے لیے عقل کی دانا نظر بھی ہو اور دل کے اندر تڑپنے والا عشق کا طوفان بھی ہو. اس کا دوسرا شعر ہے نہ بادہ ہے نہ صراحی ہے نہ دور پیمانہ. یہاں علامہ اقبال نے تصوف کی زبان استعمال کی ہے. ظاہری دنیا میں لوگ خوش ہونے اور مستی کے لیے
شراب اور جام کا سہارا لیتے ہیں۔ عاشق کو ان ظاہری چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے محبوب یعنی حقیقی اللہ تعالیٰ کی صرف ایک نظر کرم ہی کافی ہوتی ہے۔ وہ نظر انسان کے دل کو روحانی خوشی اور عشق کی مستی سے بھر دیتی ہے۔ اس کا تیسرا شعر ہے میری نوائے۔ اس میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ شاعر کے الفاظ بظاہر بے ترتیب لگتے ہیں، لیکن وہ کائنات کی اندرونی سچائیوں کا پردہ چاک کر رہے ہیں۔ یہ ایک باطنی پیغام ہے۔ اس کا چوتھا شعر ہے کلی کو دیکھ کر ہے تشنہ نسیم سحر۔ اس شعر میں شاعر ایک ایسی کلی کی مثال دیتا ہے جو صبح کی تازہ ہوا کی پیاسی ہو اور کھلنے کے لیے تڑپ رہی ہو۔ شاعر کہتے ہیں کہ یہی تڑپ اس کے دل کا بھی قصہ ہے، اس کلی کی طرح زندگی کی تازگی اور حقیقت کی روشنی کے لیے بھی بیتاب ہے۔ اس کا ایک اور شعر دیکھتے ہیں کہ کوئی بتائے مجھے یہ غیاب ہے کہ حضور۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں سب اللہ کی رحمت سے باخبر ہیں، لیکن شاعر خود کو اس حقیقت سے دور اور اجنبی محسوس کر رہا ہے۔ شعر دیکھیں فرنگ میں کوئی دن اور بھی ٹھہر جاؤں۔ اس شعر کا مطلب ہے کہ شاعر کہتے ہیں کہ میں اس اجنبی اور ویران جگہ پر کچھ اور دن رکنا چاہتا ہوں، لیکن میں تب رکوں گا جب یہ ویران جگہ میرے پاگل پن اور جذبے کو سنبھال لے، یعنی اگر حالات مجھے سہارا دیں تو میں یہاں ٹھہرنے کے لیے تیار ہوں۔ آخری شعر ہے مقام عقل سے آسا گزر گیا اقبال، مقام شوق میں کھویا گیا وہ فرزانہ۔ یہ غزل کا مقطع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل کی حد تک اقبال کا سفر بہت آسان تھا کیونکہ وہ خود بہت دانا تھے، لیکن عشق وہ محبت کی منزل ہے جس پر پہنچ کر وہی دانا انسان خود کو کھو بیٹھتا ہے۔ عقل کا راستہ منطق اور حساب کا راستہ ہے، محبت کا راستہ جذبے اور لگن کا راستہ ہے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ محترمہ کشور عروج صاحب اپنا حاصل مطالعہ پیش کر رہی تھی اور انہوں نے بھی ٹائم کو بڑا سیو کیا ماشاءاللہ۔ اور اب میں ملتمس ہوں محترم ڈاکٹر انور اقبال صدیقی صاحب سے کہ وہ اپنا حاصل مطالعہ پیش کرنا ہے۔ صدر محفل سحر انصاری صاحب السلام علیکم، سمدانی صاحب و دیگر مہمان گرامی السلام علیکم۔ خرد نے مجھ کو عطا کی نظر حکیمانہ، سکھائی عشق نے مجھ کو حدیث رندانہ۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ کی جو منظومات ہیں وہ تمام کی تمام فکر، حقائق، باطنی نمو، راز خودی اور معرفت خداوندی کا نچوڑ ہے۔ یہاں بھی اس غزل کا پہلا مصرع خرد کہ اگر انسان اپنی عقل سے اس کام کو لے جو کہ شعور اور فکر کی گہرائی ہے، تو یہ عقل جب ماورائے عقل جاتی ہے تو انسان کو وہ بصیرت عطا کرتی ہے کہ انسان کی قلبی نگاہیں روشن ہو جاتی ہیں، اور انسان عقل سے آگے بڑھ کر یہ مشاہدہ کر لیتا ہے کہ عقل بے شمار جگہوں پر رکاوٹ بنتی ہے، لیکن جو عشق ہے وہ بندے کو اس مقام پر پہنچاتا ہے کہ وہ لفاظیت سے اور تصنع و بناوٹ سے ماورا ہو کر اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے۔ نہ بادہ ہے نہ سراہی نہ دور پیمانہ، فقط نگاہ سے رنگی ہے بس میں جانانا۔ یہاں ظاہری شراب اور ظاہری وہ چیزیں جو کہ اس کا متبادل ہیں، اور یہ وہ نشے ہیں جو دنیاوی نشے ہیں، یہ جاہ و حشمت کا نشہ ہے، یہ انسان کی نمود و نمائش کا نشہ ہے کہ میری پذیرائی ہو،
مجھے لوگ جانیں میرا مقام ہو، مجھے لوگ سمجھیں، لیکن جب انسان اس نظر سے آشنا ہوتا ہے جو کہ نگاہ صوفی سے میسر آتی ہے، جو کہ نگاہ ولی سے میسر آتی ہے، تو پھر اسے اس جاہ و حشمت کی کوئی طلب نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا محبوب مجھے دیکھ رہا ہے۔ میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوں مہر میں راز درون میں خانہ۔ اب جتنے بھی شعراء ہیں جو حقیقت پر مبنی شاعری کر کے چلے گئے تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم کو شاعر نہ کہو میر کہ ہم کو شاعر نہ کہو میر کہ ہم نے درد و غم کتنے سہے تو دیوان کیا۔ اور پھر یہ ہے کہ تصنع بناؤ، جی سر نہ کہو کہ صاحب ہم نے، صاحب نہیں پڑھا، اچھا، نہ کہو کہ صاحب ہم نے درد و غم کتنے سہے تو دیوان کیا۔ اور یہ ہے کہ تصنع و بناوٹ سے ماورا ہے شاعری اپنی، حالی غالباً کہتے ہیں کہ تصنع و بناوٹ سے ماورا ہے شاعری اپنی، حقیقت شعر میں ہے جو وہی ہے زندگی اپنی۔ تو علامہ اقبال کی بھی جو شاعری ہے وہ ان حقائق پر مبنی ہے جو ان کا مشاہدہ روحانی ہے۔ پھر کہ میں ہوں میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوں مہر میں راز درون میں خانہ۔ یہ مکمل ہو گیا۔ کلی کو دیکھ کہ ہے تشنۂ نسیم سحر، اسی میں ہے میرے دل کا مقام افسانہ۔ کہ انسان جو اپنے دل کی طرف دیکھے کہ جس طرح ظاہری پھول کو، ظاہری بیج کو، ظاہری شجر کو ایک پانی کی ضرورت ہے، دھوپ کی ضرورت ہے، ہوا کی ضرورت ہے، اسی طرح زمین دل کو کسی مرد کامل کی ضرورت ہے۔ اگر مرد کامل اس پہ نگاہ کرے گا تو اسے بتائے گا کہ یہ وہ زمین ہے جہاں پر فکر کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ اسی کو ایک مقام پر اقبال نے یوں بھی کہا تھا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، اور ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلا میرے خلوت خانہ دل کے مکینوں میں۔ کہ محبوب کہیں نہیں ہے، محبوب دل میں ہے، محبوب نگاہ دل میں ہے، اور محبوب کو دیکھنے کے لیے آئینہ دل کا صاف و شفاف ہونا ضروری ہے۔ کوئی بتائے مجھے یہ غیاب ہے کہ حضور سب آشنا ہے یہاں ایک میں ہوں بیگانہ۔ اب یہاں دنیاوی لوگوں سے مخاطب ہیں کہ یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ نہیں دیکھ رہے، جو میں محسوس کر رہا ہوں وہ یہ نہیں کر رہے۔ کیوں کہ آنکھ جو دیکھتی ہے، اقبال فرماتے ہیں میرے دل کی آنکھ، کہ آنکھ جو دیکھتی ہے وہ لب پہ آ سکتا نہیں، اور محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ تو یہ وہ آنکھ ہے جو باطن کے مشاہدے کرتی ہے، یہ وہ آنکھ ہے کہ اگر اس میں جلوہ یار آ جائے تو دنیا کی جاؤ حشمت ہیچ نظر آنے لگتی ہے۔ یہ وہ آنکھ ہے کہ اگر اس کے پردے ہٹ جائیں اور اس پر نور حق آشکارا ہو جائے تو پھر بندہ جو ہے وہ ہر ایک چیز سے آشنا ہو جاتا ہے اور سب اس کو بیگانے نظر آتے ہیں، اس لیے کہ جس کا دل روشن ہوتا ہے وہی کائنات کا اصل مشاہدہ کر سکتا ہے۔ فرنگ میں کوئی دن اور بھی ٹھہر جاؤں، میرے جنوں کو سنبھالے اگر یہ ویرانہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ دنیاوی جو جاہ و حشمت ہے، رنگینیاں ہیں، میں اگر یہاں کھڑا بھی ہوں، میں دیکھ بھی رہا ہوں، لیکن اس کا حاصل کچھ نہیں ہے۔ دنیاوی جو رنگینیاں ہیں، شوخی ہیں، یہ چند روز کی ہیں، یہ تو ایک لمحے کی ہیں، لیکن مجھے جس جلوہ یار کی طلب ہے وہ مقصد حیات ہے، اور وہ میرے رب کا جلوہ ہے، وہ میرے رب کے محبوب کی محبت ہے کہ اگر وہ مجھے میسر آئے تو میں اس شہر کو، اس رنگینی کو چھوڑ کر کسی ویرانے میں بھی چلا جاؤں تو میرا محبوب مجھے وہاں بھی اپنے دیدار سے مشرف کرتا رہے گا۔ اور مقام عقل سے
آساں گزر گیا اقبال، مقام عقل سے آساں گزر گیا اقبال، مقام شوق میں کھویا گیا وہ فرزانہ۔ اب اقبال جو عقل کا مقام ہے وہ اور ہے اور قلب کا مقام اور ہے، مقام عشق اور ہے اور جو ظاہری عشق ہے وہ اور ہے، کہ جب انسان مقام عقل سے آگے چلا جاتا ہے اور گزر جاتا ہے تو وہ مقام میسر آتا ہے کہ عقل والے نہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے اسے، کہ عقل تو بس خرد ہے، یہ عقل سے سوچتی ہے، لیکن اگر اس عقل کے ساتھ عشق کو شامل حال کر لیا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ عقل آپ کا عشق حقیقی کی جانب سفر کو مائل کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر اس عقل سے آگے جب آپ بڑھتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل کی دنیا آباد ہو جاتی ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ جس کو یہ دل کی دنیا مل جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ عرش کا ہے کبھی کعبے کا ہے دھوکہ اس کو، کہ میرا قلب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جلووں کی آماجگاہ بن گیا، کبھی اس میں کعبہ دکھتا ہے، کبھی مدینہ دکھتا ہے، کبھی مجھے اس میں مرشد کا جلوہ دکھتا ہے، تو کہتے ہیں کہ عرش کا ہے کبھی کعبے کا ہے دھوکہ اس کو، عرش کا ہے کبھی کعبے کا ہے دھوکہ اس کو، کس کی منزل ہے الہی میرا کاشانہ دل، اور اے زاہد ناداں تو سمجھتا ہی نہیں اس کو، اے زاہد ناداں تو سمجھتا ہی نہیں اس کو، کہ رشک حد سجدہ ہے ایک لفظ سے مستانہ دل، اور پھر عشق کا بے گراں مایا تجھے مل گیا ہوتا، عشق کا بے گراں مایا تجھے مل گیا ہوتا، تنہیں فرہاد ابھی کھودا ہی نہیں خانہ دل، کہ اگر اس دل کو کھود لے، اس دل کو اللہ کے نور سے جاری و ساری کر لے، اتنا شفاف کر لے کہ پھر تو بے ساختہ کہہ دے کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے محترم ڈاکٹر انور اقبال صدیقی صاحب، حاصل مطالعہ پیش کر رہے تھے، اور اب میں ملتمس ہوں محترم ڈاکٹر افتخار احمد ملک ایڈوکیٹ صاحب کہ وہ اپنا حاصل مطالعہ اس غزل کے بارے میں پیش کرنا ہے۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس غزل کے اوپر گفتگو کرنے سے پہلے کوئی تمہید نہیں باندھنی کیونکہ بہت لمبا ہو جاتا ہے، آج ٹائم شارٹ ہے، تو لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ عقل، عشق، اس کو فلسفیوں نے کئی اینگل سے اس کے اوپر اپنی اپنی تھیوریز، اپنی اپنی نظریات پیش کیے، جن کی بنیاد ایک مجرد فلسفہ جس میں چند ایک سوالات ہوتے ہیں جن کے جواب دیے جاتے ہیں۔ مین کوشچن یہ ہوتے ہیں کہ یہ کائنات کیا چیز ہے، کیا اس کا کوئی کریٹر ہے بھی کہ نہیں ہے، زندگی کیا ہے، انسان کیسے وجود میں آیا، کہاں جائے گا، وغیرہ وغیرہ، اسی قسم کے مختلف سوالات، یہ فلسفے کے سوالات ہوتے ہیں۔ تو صاحب صدر آپ کی اجازت سے تو انہوں نے اپنے جو نظریات پیش کیے، مغربی فلسفی زیادہ ہیں اس میں، ارسطو سے لے کے رینے ڈیکارٹ اور ہیگل تک، اس کے بعد بھی بہت زیادہ ماڈرن جو فلسفی ہیں وہ بھی آئے، فلاسفر آئے، تو انہوں نے اپنے اپنے ان سوالوں کے جوابات دیے۔ ظاہر ہے ان سوالوں کے جواب ہیں ہی کوئی نہیں۔ اگر آپ اس پہ غور کرتے چلے جائیں گے کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی، کون ہے اس کا کریٹر، کون ہے اس کا، تو کوئی جواب نہیں ملے گا، ہمیں سمجھ نہیں آئے گی۔ مذاہب اس کا جواب دیتے ہیں لیکن وہ ظاہر فلسفی مذاہب کو تو مانتے کوئی نہیں، تو وہ ٹامک ٹوئیاں مارتے رہتے ہیں اور انہیں کوئی جواب نہیں ملتا۔ انہی فلسفیانہ سوالات کے جوابات اقبال نے اپنے پورے کلام میں دیے۔
فارسی کا کلام ہو، اردو کا کلام ہو، ہر جگہ انہوں نے ان سوالات کے جوابات دینے کی ذرا دیے ہیں، کیونکہ وہ خود بھی فلسفی تھے، فلسفے کے استاد تھے اور فلسفی تھے، انہوں نے ہر ایک فلسفہ پڑھا ہوا تھا، تو ہر جگہ موجود ہیں یہ، ہر جگہ، ہر غزل میں، ہر نظم میں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی۔ لیکن اس غزل میں بھی انہوں نے اسی قسم کے ٹاپک چھیڑے ہیں اور اپنی ایک تھیوری پیش کی ہے، اور ایسی ہے کہ وہ اس کو آپ یہ جو اس میں غزل میں جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے، ڈائریکٹ بلا واسطہ تو نہیں ان کے جوابات دیے گئے، لیکن اگر ہمارے ذہن میں ہوگا کہ یہ فلسفے کے ان سوالوں کے اوپر علامہ اقبال کی اپنی ایک جو نظریہ ہے وہ پیش کیا انہوں نے، اور اس نظریے کی بنیاد یعنی کہ وہ جو فلسفہ ہے جو میں نے سوالات بتائے ہیں، اس کے اوپر جو مغربی فلاسفرز کے جو نظریات ہیں وہ اپنی جگہ پہ، ان کا کوئی اس کی بنیاد نہیں ہے۔ ہاں جی، میرا خیال یہ ہے کہ ایسا ہوگا، لیکن اقبال نے جب اس چیز کا جواب دیا تو اس کے پاس ایک مضبوط بنیاد موجود تھی، اور وہ کیا؟ وہ ہے قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا ہوا اسلام، دین اسلام۔ اب جو بھی اس میں ہم اشعار پڑھیں گے اس کے جوابات جو اقبال اپنی تھیوری پیش کرتا ہے تو پھر اس کی بنیاد قرآن اور سنت ہے۔ اب ہم اس کے حساب اسی حساب سے ہم پڑھتے ہیں کہ خرد نے مجھ کو عطا کی نظر حکیمانہ، خرد نے مجھ کو عطا کی نظر، کون سی نظر؟ حکیمانہ، سکھائی عشق نے مجھ کو حدیث رندانہ۔ بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ عقل کو جب میں نے استعمال کیا، اس کو دیکھا، اس سے میں نے مشورے مانگے، تو اس نے مجھے ایک حکیمانہ انداز نظر عطا کیا کہ میں جو کچھ بھی فینومینا جب میں نیچر کا مطالعہ کروں تو میں یہ نہ سمجھوں کہ ہو گیا ہوگا اس طرح سے، نہیں، خرد یعنی عقل جو ہے اس کی بنیاد کے اوپر میں نے اس کو سمجھا کہ یہ اس میں یہ کہاں سے آئی، اس کی انگریڈینٹس کیا ہیں، اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، تو اس نظر سے میں نے دیکھنا شروع کیا، اور اس نظر سے ہی میں نے دیکھا ہمیشہ ان فینومینا کو۔ تو وہ فینومینا مجھے کس نے دیے، وہ مجھے انداز کس نے دیا؟ خرد نے۔